اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ سورہ ہود کا کچھ حصہ اور اس کے بعد سورہ یوسف تلاوت کی گئی، اور سورہ یوسف کے بعد کچھ حصہ سورہ رات کا بھی تلاوت کیا گیا۔ سورہ ہود کی آج کی منزل میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو روئے زمین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ کائنات کے اندر سب سے عظیم طبقہ اور اللہ کا برگزیدہ طبقہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء کو اللہ دنیا کی ہدایت کے لیے چنتے ہیں، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء دنیا میں آتے ہیں۔ ہر نبی کو جس قوم کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اس قوم کے افکار، نظریات، عادات، جرائم مختلف ہوتے ہیں۔ آپ یہ سارے انبیاء کا تذکرہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ہر نبی کو ایک عجیب قوم کی طرف سے مخالفت کا سامنا تھا۔ قوم میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا، مثلا ہماری قوم ہے، ہم پاکستانی ایک قوم ہے، تو ہم میں کوئی ایک طبقہ تو نہیں ہے، نہ ایک ہماری فکر ہے، نہ ہماری ایک سوچ ہے، نہ ہمارا ایک جذبہ ہے، نہ ہمارا ایک گناہ ہے، بلکہ مختلف قسم کے، جس طرح ہمارے چہرے مختلف ہیں اس طرح ہمارے نظریات بھی مختلف ہیں، ہمارے معاملات بھی مختلف ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کا معاملہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ جن قوموں کی طرف آتے رہے، ہر نبی کا معاملہ مختلف رہا، لیکن ایک چیز تمام انبیاء میں یکساں رہی، ایک چیز سب میں یکساں تھی، اور وہ تھی کلمہ توحید۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ فرمایا جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ان پیغمبروں کو ہم نے جو مین ٹارگٹ دیا تھا، جو ہر دور کا کرنٹ ایشو تھا اور ہر دور کا جو اہم ترین مسئلہ تھا، وہ مسئلہ توحید، شرک کی مذمت اور اللہ کی توحید کا بیان۔ اس کے ساتھ قوم کے اندر کئی اور جرائم موجود ہوتے تھے۔ قوم عاد کا جرم اور تھا، قوم سمود کا جرم اور تھا، قوم لوط کا جرم اور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جرائم اور تھے۔ ہر ایک کا جرم دوسرے سے مختلف تھا، اور اسی طریقے سے جیسے جس کے جرائم تھے ایسے ہی ان پر عذاب بھی آتے رہے، ایسے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت بھی آتی رہی۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض کو چیخنے آ لیا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو زمین میں ہم نے دسا دیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے غرق کیا۔ یہ سارے کے سارے جو لوگ مختلف قسم کے عذاب کا شکار ہوئے، ان کے گناہ بھی مختلف تھے، ان کے جرائم بھی مختلف۔ بعض لوگ جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے، بعض لوگ جو ہے وہ ایسی خباثت کی بیماری کے اندر مبتلا تھے کہ روئی زمین میں ان جیسی گندی قوم کوئی بھی نہیں۔ بعض لوگ تکبر کا شکار تھے۔ قرآن پاک نے ان کا قوم عاد کا ذکر کیا، اور قوم عاد کی قرآن نے تعریف بھی کی کہ یہ بہت قد آور لوگ اور بہت طاقتور لوگ، بڑے خوبصورت لوگ اور بڑے ذہین اور فتین لوگ، لیکن ہوا کیا؟ ان کا خیال بھی یہ نہ تھا کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے دنیا کے اندر۔ تو بات بھی ٹھیک تھی کہ ان سے بڑھ کر طاقتور تو کوئی بھی نہیں تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ نے ان جیسا روئی زمین میں بنایا ہی کوئی نہیں تھا۔ اتنے طاقتور لوگ، اتنے عظیم الجثہ لوگ، اتنی ذہین اور فتین لوگ، لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آپ کے رب نے، چاہے بندہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنا ہی کوئی طاقتور۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی آپ جملہ زبان سے نکالیں تو یہ نہ کہیں کہ میں، یہ جو جملہ ہے نا یہ انسان کو مار دیتا ہے۔ یہ کہیں کہ جو کچھ دیا ہے کس نے دیا ہے،
میرے اللہ نے دیا، میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کا دیا ہوا، اور جب تک میرا اللہ چاہے گا رہے گا، اور جب میرا اللہ چاہے گا مجھ سے لے لے گا۔ بڑے بڑے لوگ زوال پذیر ہوتے دیکھے، کل دیکھیں نا، کل کوئی سوچ سکتا تھا کہ کل کوئی کہاں ہوگا اور آج کوئی کہاں ہے؟ ہم اور آپ تو کوئی اور تجزیے کرتے ہیں نا، ہمارے تجزیے تو اور ہیں کہ ہم نے اتارا، ہم نے چڑھایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کرنے والا تو وہ تو اوپر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی کوئی حکومتیں جو 5 سال کی حکومت ہوتی، اور 5 سال کی حکومت بھی دنیا کے اندر کوئی حکمرانی ہے مجھے یہ بتائیں، اور اس حکومت پر اترانے کی بات ہی کوئی نہیں۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس، آج کسی کے ہاتھ میں، کل کی ہے، تو آزمائش ہے نا، اقتدار یہ آزمائش ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ اور یہ کرسی ایسی بلا ہے نا، اس پر بیٹھنے والوں کے عقیدے بھی بدل جاتے ہیں، نظریے بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کرنٹ ہے کہ سب کچھ انسان کا بدل جاتا ہے۔ جب جس کا بدل گیا وہ خراب ہو گیا، اور جس کا نہیں بدلا کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اجر ملے گا نا اس کو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، وہ ایک مشن لے کر آئے۔ ان کا مشن اقتدار نہیں تھا، ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ ہم بادشاہ بن جائیں، ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں سے ٹکرا جائیں، ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی فرما بردار بن جائیں۔ یہ انبیاء کا مشن ہوتا، تمام انبیاء کا مشترکہ مشن یہی۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اور سورہ یوسف کا بہت بڑا پس منظر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کب داخل ہوئے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان تھا، کیونکہ آپ امی تھے، آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو آپ سے 3 سوالات کیے قریش مکہ نے، اور یہ 3 سوالات انہوں نے یہودی علماء سے پوچھ کر کیے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ 3 سوالات، دیکھیں یہود جو ہے نا، یہود علم پھیلاتے نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر یہودی واحد مذہب ہے جو پھیلتا نہیں، جو افراد میں چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے، وہ دوسری نسل میں نہیں جاتا۔ یہودیت اپنی تبلیغ نہیں کرتے، یہودی دوسرے کو یہودی بنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں۔ اسی زوم میں وہ تھوڑے رہتے ہیں ہمیشہ دنیا کے اندر۔ تو عیسائیت پھیلتی ہے کیونکہ عیسائیت تبلیغ کرتے ہیں، عیسائی دوسروں کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو کہا جاتا ہے، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائی، اور اس کے بعد اسلام ہے۔ تو اس بنا پر ان کا سوال یہودیوں نے جو کیا وہ یہ تھا، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور ان کتابوں تک کسی کی دسترس ہی نہیں تھی، کہ بھئی بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، یہ لوگ تو شام میں رہتے تھے، ان کی تبلیغ کے مرکز بھی شام تھا، ان کے معاملات بھی شام میں تھے، یہ مصر میں کیسے آئے؟ یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ اور اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف نازل کی، اور اس سورہ یوسف کے اترنے کے بعد کئی باتیں اور بھی سامنے آئیں۔ پہلی بات، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت قرآن نے بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت عظیم پیغمبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف میں فرمایا کہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واحد پیغمبر تھے کہ جن کے باپ بھی کریم تھے، جن کے دادا بھی کریم تھے، جن کے پردادا بھی کریم، یعنی کہ سارے انبیاء تھے، اوپر تک انبیاء تھے سارے کے سارے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس نسل سے انبیاء ہی پیدا کی۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ پس منظر تھا کہ یہ انبیاء کے خاندان سے تھے، دوسرا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کے بیٹے، اور حضرت یعقوب ان کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کو جو عظمت عطا کی تھی، 2 باتیں حضرت یوسف کی ممتاز تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ حضرت یوسف فرما بردار تھے، بہت زیادہ اپنے والد کے فرما بردار، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف کی جو عادات مبارکہ تھی وہ بچپن ہی سے بہت عظیم تھی۔ اور یاد رکھیں، جو محبت والدین کرتے ہیں نا، یہ والدین جو محبت کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ضرور ہوتی۔ ایک آ جاتا ہے نا کہ یہ بچہ زیادہ پیارا ہے، یہ کم پیارا ہے، یا یہ ہوتے تو سارے ہی بچے ہیں، لیکن اس کے اندر عادتیں دیکھی جاتی ہیں، فرما برداری دیکھی جاتی ہے، تابع داری دیکھی جاتی ہے، نیکی دیکھی جاتی ہے، والدین کے ساتھ محبت دیکھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک چیز بنتی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو ایک بہترین بیٹے کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی بنا پر حضرت یعقوب سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف سے کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے، جب محبت سب سے زیادہ کر رہے ہیں تو باقی بھائیوں کو تو پریشانی چھڑ گئی،
کہ یہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں ہمارا والد پوچھتا ہی نہیں. حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس کو پوچھ رہا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کوئی خوبی ہوگی نا تب پوچھا جا رہا ہے. اور ہمیں اگر نہیں پوچھا جا رہا یا نہیں ہمیں زیادہ کوئی اہمیت دی جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہوگا. تو اس کو بہتر کرنے کے بجائے انہوں نے بھائی سے حسد کرنا شروع کر دی. اور ایک دن انہوں نے پلان بنایا اور حضرت یعقوب کو کہا کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ تم کھیلنے میں لگ جاؤ اور بھیڑیا کھا جائے. تو ان کے ذہن میں یہی بات آ گئی کہ یہ بڑا زبردست پلان آ گیا کہ یہ بھیڑیے والا کام ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہی کیا کہ شام کو جو ہے وہ بھائی کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا. حالانکہ بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے لے کر گئے تھے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا تھا، جو ان میں سے نیک تھا، 12 میں سے جو نیک تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، تاکہ یا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی یا کوئی اٹھا کر لے جائے گا. تو ہوا بھی یہی کہ انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا اور پھر وہ خون آلود اپنی طرف سے جھوٹا خون جو ہے لگا کر کسی بھیڑ بکری کا وہ حضرت یعقوب کے سامنے لے آئے کہ ابا جان وہ تو بھیڑیا کھا گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں. اب ظاہر بات ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے بات تو اس کی کیسی مانی جائے؟ جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کو پہلے ہی خدشہ ہوتا ہے کہ میری بات تو مانی نہیں جائے گی. تو بھائیوں کو تو پتہ تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے، آپ دیکھیں نبی کی عظمت کیسی ہوتی. نبی بھی کچھ نہیں کیا، نبی نے نہ کچھ واویلا کیا نہ کوئی اور معاملہ کیا. نبی نے ایک دعا کی اللہ سے. وہ کیا دعا تھی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلم. اے اللہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اب دیکھیں نا، آج تو پیر کی جو ہے بلی بھی غیب جانتی اور پیر کے جو ہے بکری بھی غیب جانتی، اور پیر صاحب تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں. تو یہاں پیغمبر ہے اور پیغمبر کے قریب ترین بیٹا کنویں کے اندر ڈالا گیا ہے، پیغمبر کو پتہ نہیں، اور پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میرا اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. یہ پیغمبر کا کردار اور یہ پیغمبر کی عظمت ہوتی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش میں ڈالا. دوسری آزمائش کیا تھی کہ وہاں سے کچھ لوگوں نے نکال کر ان کو مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں ان کو بدراہم معدودہ، بخسم بدراہم معدودہ، الفاظ یہ ہیں کہ چند کھوٹے سکوں کی عوض بیچ دیا گیا. مال مفت دل بے رحم ہوتا ہے نا. مال اپنا ہو تو لوگ اس کی قیمت لگاتے ہیں. مال راستے سے پڑا ہوا ملا تھا، حضرت یوسف راستے میں ملے تھے تو انہوں نے لے جا کر بیچ دیا اور چند سکوں کی عوض میں بیچ دی. اب خریدنے والی کون تھی؟ خریدنے والا جو ہے عزیز مصر تھا، جو مصر کا بادشاہ تھا. عزیز مصر اصل میں بنیادی طور پر بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے اور وزیر کو بھی کہا جاتا ہے اور حکومت میں کسی بڑے عہدے پر فائز شخص کو بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ عالم یہ کیا تھا، لیکن عزیز مصر کہا جاتا ہے. قرآن نے عزیز مصر کا لفظ استعمال کیا. تو یہ عزیز مصر کے ہاں چلا گیا. وہاں دوسری آزمائش شروع ہو گئی کہ وہاں جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ غلط نظر انہوں نے ڈال دی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورت طبیعت کو دیکھ کر، آپ کے عالی شان حسن کو دیکھ کر وہ فرفتہ ہو گئی اور اس نے قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے گناہ کا ارادہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ بچانے والا کون تھا؟ یہ اللہ تھا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر اس وقت تک بھی نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ بچائے. لیکن ہر بات کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم یہ کر جائیں گے، یہاں سے جو ہے وہ راستہ ملتا ہے شیطان، یہاں سے راستہ ملتا ہے انا کو، یہاں سے راستہ ملتا ہے تکبر اور غرور کو. اور جب ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے عاجزی، انکساری، تواضع اور خشیت پیدا ہوتی. تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر ان کو یہ توفیق نہ دیتا اور اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بچ سکتے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا اگلا دور شروع ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی کے بعد پورے مصر کی عورتیں فرفتہ ہو گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے. لمبا چوڑا یہ واقعہ ہے، ہاتھ تک کاٹ ڈالے انہوں نے. اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ یہ عورتیں جس طرح مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے، انہوں نے کہا تھا یا تو ہماری خواہش پوری کرو یا یہ ہے کہ تمہیں جیل میں جانا پڑے گا. تو حضرت یوسف نے جیل کی دعا کی کہ اللہ میں جیل میں جانا بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس گناہ کی. دیکھیے پاکیزہ جو زندگی ہوتی ہے نا روئے زمین میں، اس سے بہترین چیز کوئی بھی نہیں.
پاکیزہ زندگی سب سے بہترین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص کہ جس کو ایک حسن والی، ایک حسین خاتون، صاحب جمال، صاحب کمال، صاحب خاندان گناہ کی دعوت دے اور یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا یہ شخص. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کون بلا رہا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی بلا رہی اور مصر کی خواتین بلا رہی اور حسن و جمال میں کمال تھا ان خواتین کا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور جیل کی زندگی کو پسند کیا. اور پھر اگلا ابتلا شروع ہوگی، جیل کی زندگی میں رہے. پھر جیل کے بعد جو اللہ جیل میں لے کر گیا اس اللہ نے نکالا وہاں سے، تو واپس کہاں پر آئے؟ مصر کے وزیر خزانہ بن کر آئے. دیکھیں کہاں وہ جیل اور کہاں وزیر خزانہ. کوئی سوچ سکتا ہے یہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں میرے اللہ کے؟ میرا اللہ کیسے جو ہے وہ ایک وقت وہ ہے مصر کے بازار میں بک رہے، ایک وقت وہ ہے کہ عورتوں کے چنگل میں ہے، ایک وقت وہ ہے کہ جیل کے اندر ہیں، اور ایک وقت وہ ہے کہ پورا مصر کا خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ہے. یہ میرا رب ہے، میرا رب جو چاہتا ہے کرتا، میرا اللہ کے کام ہے، میرا اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا. تو پھر اس کے بعد عزیز مصر کے کہنے پر یہاں وزیر خزانہ بنے اور مصر کا ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رہنما بنایا. پیغمبر بھی تھے آپ، اور آپ ساتھ جو ہیں وہ بادشاہ بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے والد کو لے کر آئے. بڑا لمبا چوڑا یہ واقعہ ہے، اور قرآن نے اس کے قدم قدم پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم رکھتا ہے، اور ہر لمحے اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہتا ہے. اور پیغمبر ذاتی انتقام نہیں لیتا، یاد رکھ، یہی پیغمبر کا طریقہ اور وتیرہ ہے کہ پیغمبر ذاتی انتقام نہیں لیتا. اب دیکھیں بھائیوں نے کیا سلوک کیا، اور جب بھائی آئے ہیں پتہ چل گیا اب طاقتور بھی تھے. جب بھائیوں نے سلوک کیا اس وقت تو بچے تھے، اب تو طاقتور تھے، اب تو بادشاہ تھے. وہ کہتے ہیں نا مجھے طاقت ملے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اور جب طاقت ملتی ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں. تو شریف لوگ جو ہوتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام جب طاقت میں آئے اور بادشاہ بنے اور وزیر خزانہ بنے اور بھائی مجرموں کی حیثیت سے سامنے کھڑے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کوئی تمہارے اوپر بات نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تمہارے لیے بھی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اپنے لیے بھی بخشش طلب کرتا ہوں. اور پھر یہ کہنے لگے کہ یہ شیطان نے تمہارے اور میرے درمیان یہ سارا معاملہ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا، کہا کہ شیطان کی وجہ سے یہ تمہارا اور میرا معاملہ خراب ہوا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اپنے لیے بھی بخشش طلب کرتا ہوں. تو یاد رکھے کہ معافی دینا اور معاف کرنا یہ پیغمبروں کا وتیرہ ہے، اور پیغمبر یہ کام کرتے ہیں، اور پیغمبروں کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. اور انسان کے بڑے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ انسان لوگوں کو معاف کرتا رہے، جتنا ہو سکتا ہے معاف کرتا رہے. معافی سے انسان ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اور معافی سے اللہ کی مدد اترتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو معاف کرو، تمہارا رب تمہیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.